بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. آج ایک طویل عرصے کے بعد بالمشافہ ڈاکٹر محمد علی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, علم العداد کے ماہر ہیں, اسٹرالوجر ہیں, بزنس ایڈمنسٹریشن کے استاد ہیں, اور ایک ڈاکٹر صاحب کی کوالٹی ہے وہ آپ کو بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے. میں تو انہی سے ملا ہوں, مجھے اور کوئی نظر نہیں آیا. وہ یہ ہے کہ ٹرکش کافی ریڈر ہیں. یہ کافی سے آپ کا جو ہے نا وہ ذائچہ بنا کے آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتا دیں گے. اور میرے بڑے بھائی ہیں, پیار کرتے ہیں, ٹائم دے دیتے ہیں, ورنہ آج کے مصروف زمانے میں کہاں کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے. بھائی جان بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا بھی بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ آپ کا. بھائی جان شروع پتہ کیا سے کرنا ہے میں نے جناب. شیر افضل مروت نے نا عدالت میں یہ 2 دن پہلے جو ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان رمضان میں باہر ہوں گے. پہلی بات یہ, اور میں نے پوچھنا ہے ذرا عمران خان کا ذائچہ دیکھیں اور بتائیں کہ عمران خان واقعی یہ شیر افضل مروت جو اتنی اچھی خبر بتا رہے ہیں یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں. اور دوسرا, تحریک انصاف کیا اسمبلیوں سے استعفیٰ دے سکتی ہے یا نہیں. اور تیسرا بڑا اہم سوال, آج ہماری ایک ویور ہیں دیکھنے والی یو کے سے, انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر علی صاحب سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ عمران خان کا اقتدار دوبارہ کب آئے گا. اور ساتھ ساتھ بڑا اہم سوال, مریم نواز اور شہباز شریف اپنے 5 سال پورے کریں گے یا نہیں کریں گے. اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. شروع کرتے ہیں پہلے یہ شیر افضل مروت کی بات سے کہ رمضان میں عمران خان باہر آ رہے ہیں. اچھا, وہ انہوں نے اپنے حساب سے بات کی ہوگی, ہم نے تو ذائچے کے حساب سے بات کرنی ہے. بالکل صحیح ہے. عمران خان صاحب کا جو ٹائم ہے رہائی کا, وہ تو کسی ٹائم پہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. وہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے ان کی برتھ ڈے کا ٹائم آیا نا پچھلے سال 5 اکتوبر, وہ تب سے چیزیں بہتر 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 ہوتی جا رہی ہیں. اب بھی کوئی بھی ٹائم ہوگا, خان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے تبدیل کر دیے جائیں گے, جہاں پہ وہ اڈیالہ جیل میں اس وقت ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے وہ چینج ہو جائیں گے. تو اس کو آپ کہہ لیں کہ جی رہائی کہہ لیں وقتی طور پہ, یا تھوڑا سا ریلیف کہہ لیں, وہ چیز تو ہے. اب یہ انہوں نے کس حساب سے کہا یہ ان کو پتہ ہے, میں ذائچے کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ جو چینج ہے وہ نظر آتی ہے. جی ٹھیک ہے جی, اور یہ قریب ہی ہے, مطلب کوئی دور نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو آگے آ جائیں پھر. عمران خان صاحب جو دوسرا بڑا اہم سوال تھا کہ آپ کو اقتدار میں کب آتے نظر آ رہے ہیں. اقتدار میں اقتدار کس کو کہتے ہیں؟ مطلب طاقت میں. عمران خان جو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان پلس ہوں گے, وہ کب ہوں گے؟ وزیر اعظم پلس جو ہے. ہاں وزیر اعظم پلس. ہاں جی, جس طرح وزیرہ پلس ہوتا ہے. جی جی. دیکھیں جی, عمران خان صاحب کو ہی ووٹ دیا ہے اس دفعہ لوگوں نے, پارٹی کو تو ووٹ نہیں دیا. پارٹی تو کہیں نظر ہی نہیں آئی, ووٹ تو عمران خان صاحب کا تھا. تو اقتدار جو ہوتا ہے وہ ووٹ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پوزیشن ظاہر ہے اقتدار کے جو ہم پیرامیٹرز دیکھتے ہیں اس میں پوزیشن بھی دیکھی جاتی ہے. حکمرانی جو ہوتی ہے وہ دل پہ ہوتی ہے, دماغ پہ ہوتی ہے, ذہن پہ ہوتی ہے. لوگوں نے ان کو ذہنی طور پہ, دلی طور پہ ایکسیپٹ کیا ہے, ووٹ دے دیا. اب ہم بات کرتے ہیں جو پیرامیٹر ہے اس کا فزیکل, اس کی بات کرتے ہیں. 2025 جو ہے 2025 وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی امپاورمنٹ کا سال ہے, کیونکہ 2025 میں ہم پاکستانی دوبارہ الیکشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اس سوال کا بھی جواب ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا نا, جو موجودہ حکومتیں ہیں ان کے حوالے سے. کیونکہ ہم نے ویڈیوز جو کی پہلے بھی آپ کے ساتھ بھی اور بھائیوں کے ساتھ بھی, وہ یہ کی کہ جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کا ٹائم تھا, سیریمنیز کا جو ٹائم تھا, وہ صحیح ٹائم نہیں تھا. تو جو چیز صحیح ٹائم میں نہیں ہوتی وہ توڑ نہیں چڑھتی. ٹھیک ہے, وقت کا غلام ہے نا ہر معاملہ. اللہ تعالیٰ نے وقت کے تحت کر دیا سارا کچھ. دن اپنے حساب سے آتا ہے, رات اپنے حساب سے آتی ہے. تو وقت سے چیز ادھر ادھر جب بھی ہو جاتی ہے تو پرابلم آتی ہے. انسان ہی ہوتا ہے نا, وقت تو اپنی جگہ پہ ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے, انسان لیفٹ رائٹ ہوتا ہے تو تنگ ہوتا ہے. اب وقت کو سمجھنا ضروری تھا. الیکشنز کا ٹائم بھی ٹھیک نہیں تھا, ایسٹرالوجی تو یہی کہتی ہے. اس کے علاوہ اوتھ ٹیکنگ جب صحیح ٹائم پہ نہیں ہے تو پھر حکومتیں, میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب خود بھی اگر حکومت کا حلف اٹھا لیتے نا اس وقت میں تو عمران خان صاحب نے بھی نہیں ٹکنا تھا. وقت ہے نا, ہم وقت کے نیچے ہیں سارے. تو یہ حکومتیں جو ہیں
یہ مدت پوری کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. اچھا جی, کیونکہ 2025 اٹ سیلف الیکشن کا سال ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ تحریک انصاف جو ہے کیا وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آنا جانا جو ہے نا وہ لگا رہے گا. کچھ لوگ نکل جائیں گے اسمبلی سے, یہ سارا جب تک اگلے الیکشنز میں ہم اگلے سال ہی نہ جاتے یہ تماشا لگا رہے گا. کچھ لوگ آئیں گے, کچھ لوگ چلے جائیں گے, کچھ لوگ آئیں گے, کچھ لوگ چلے جائیں گے. استعفے والا کام جو ہے نا وہ نہیں ہے. تحریک انصاف نہیں دے گی اسمبلیوں سے استعفیٰ. یہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ اس چیز میں چلے جائیں گے کہ ایونچولی حکومتیں جو ہیں وہ اپنا جب ٹائم ہی نہیں پورا کریں گی پھر کیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ کس طرح سے کریں گے. یہ استعفے والا نہیں ہے معاملہ, آٹومیٹکلی حکومت ہی اگر ختم ہو جاتی, ڈیزالو ہو جاتی تو بات ہی اور. تو اس کا مطلب تحریک انصاف جو ہے 1 سال صبر کرے گی, 6-8 مہینے 10 مہینے صبر کیا کرنا ہے انہوں نے. ان کے لوگ آتے رہیں گے, کچھ لوگ اسمبلی سے جاتے رہیں گے. بہت بڑے بڑے راز جو ہیں وہ اب اوپن ہونے جا رہے ہیں آئندہ چند دنوں کے اندر. دیکھتے جائیں, شروع ہو چکا ہوا ہے. بہت سارے لوگ جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوں گے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, جو لوگ باہر ہیں وہ بھی, جو خاص طور پہ حکومتی اداروں کے اندر ہیں وہ بھی, آپس میں جو تناؤ کی کیفیت ہے وہ ہوتی نظر آتی ہے. یہ سارا کچھ اسٹرالوجیکل ریزننگ کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں. جو حالات حاضرہ ہیں ان کے حساب سے تبصرہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. پلانیٹری پوزیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں, پلانیٹس کے نام لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی سیدھی بات کریں. تو پھر سیدھی بات ہی ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک دم اقتدار میں آ جائیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے اب آپ کو دنیا سے فیورز چاہیے, تو ایک اپوزیشن میں ایک بندہ ہے جس کی پہلے بھی نوٹ آف اپروول جو ہے وہ لی ہے IMF نے. زمان پاک میں بھی ملنے گئے ہیں ان سے, یہاں اڈیالہ میں ملنے کے لیے آئے ہیں. تو ظاہر ہے ایک ناگزیر پوائنٹ ہے عمران خان صاحب, تو وہ اس حساب سے تو ان رہیں گے. مگر اگر ہم وزیر اعظم پلس والی بات کرتے ہیں وہ 2025 میں چیز نظر آتی ہے. اچھا میں نے عارف علوی کیونکہ اب ایوان صدر سے جا چکے ہیں اور جس طرح وہ گئے ہیں وہ ایک عجیب ہی منظر تھا کہ نہ کوئی گورنر, نہ کوئی فوجی قیادت کا بندہ, نہ کوئی وزیر اعظم, کچھ بھی نہیں. ایک الوداعی گارڈ آف آنر انہیں ملا اور وہ گھر چلے گئے. اس پہ آنے سے پہلے میں نے ایک سوال علی بھائی آپ سے پوچھنا ہے. مجھے کچھ 2-4 کالز آئیں اور باقی کمنٹس بھی آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ اسٹرالوجی چھوڑ دیں, آپ کی پیش گوئیاں ٹھیک نہیں ہو رہی. اور دوسرا, آج ابھی مطلب آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, کال آئی, انہوں نے کہا کہ یہ آپ ڈیٹس دیتے ہیں, کبھی کوئی ڈیٹ دیتے ہیں, کوئی کچھ دیتے ہیں. میں نے ان کو جواب بھی دیا, میں نے کہا ایک بندے کے ذائچے میں لکھا ہوا ہے کہ یار اس کی ضمانت ہونی ہے, اس کا کل سے اچھا ٹائم شروع ہوگا. اور اگر اس جج کو یا اس وکیل کو پکڑ لیا جاتا ہے یا جج کو پریشرائز کر دیا جاتا ہے, اس میں اسٹرالوجی کا کیا قصور ہے؟ تو یہ جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر ہفتے ایک نئی ڈیٹ دے دیتے ہیں لیکن ہو کچھ نہیں رہا. آپ ذرا اس ایشو کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ میرے ڈیٹ دینے سے کچھ ہونا ہوتا نا تو میں بہت ساری چیزیں ان کی ڈیٹس بہت پہلے دے چکا ہوتا. جو چیز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں دی ہے, جتنی وسعت نظر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, آپ نے اسی حساب سے بات کرنی ہے. آپ کی وہی والی بات ہے کہ ویسے بائی دا وے مجھے پتہ تو چلے, آپ نے بھی یہ سوال کیا کون سی پیشین گوئیاں ہیں جو پوری نہیں ہوئی, مجھے بتائیے پلیز, ان کے اوپر بات کرتے ہیں. میں تو کون سی ریڈنگ ہے نہیں جو جنہوں نے آپ کو کہا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے تھے عمران خان اب رہا ہو رہے ہیں, اب نہیں ہوئے تو اب اگلی ڈیٹ آپ کہہ رہے ہیں. کوئی ایک ویڈیو کا ریفرنس دے دیں کہ میں نے کوئی ڈیٹ دی ہے تو پھر میں اس کا جواب بھی دے دوں گا. ناظرین آپ سن رہے ہیں, ہاں کوئی ایک ویڈیو بتائیں جس میں نے کوئی ڈیٹ دی ہے, ریفرنس کوٹ کریں, بتائیں کہ جی یہ ڈیٹ دی ہے, تو پھر اس کے اوپر بات کر لیں گے. جی بھائی جان مجھے صرف یہ بتائیں, لوگوں کو نا باتیں کرنی بہت آسان ہے, آپ سیکھیں آ کے, آپ کو پتہ چلے گا. جتنی وسعت نظر اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا آپ کو, دیکھیں 100% تو اللہ تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہوتی ہیں. بڑے سے بڑے سرجنز جو ہیں, وہ ایک سرجن جو ہوتا ہے نا رضوان صاحب, وہ نیورو سرجن ہے, وہ باقی چیزوں کی سرجری نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب وہ نیورو سرجری چھوڑ دے. جو بندہ جو ہے ایبڈومینل سرجری کرتا ہے وہ نیورو سرجری نہیں کر سکتا, ہے تو وہ بھی ڈاکٹر ہی. سر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کا آپریشن کرتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا, وہی بیماری دوبارہ آ جاتی ہے.
بالکل تو آپ کے ڈاکٹر کا سر پھاڑ دیں گے کہ یار تم نے تو کہا تھا. اس کے نہیں, ہماری عوام ویسے یہی کرے گی کہ کلینک جلا دے گی, ڈاکٹر کو پتہ نہیں کیا کر دے گی. ہم لوگ ایسے ہی ہیں, اسی لیے ماشاءاللہ ہماری جو عزت ہے نا وہ زبردست ہے. سر آپ کو بخار ہو جائے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے, ڈاکٹر کہتے ہیں دوائی لے لو 2 دن تک ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ 2 دن تک نہیں ٹھیک ہوتے, اس میں ڈاکٹر کا قصور ہے؟ وہ تو پھر آپ نے جو سوال کیا میں نے تو اسی کا جواب دیا. نہیں, میں تو اپنے ناظرین کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میری بات سنیں. اسٹرالوجی میں اگر ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو دیکھیں ایک ٹائم فریم دے سکتے ہیں نا کہ یار یہ بریکٹ ہے, اس میں یہ ہو سکتا ہے. جن کو اتفاق نہیں ہے, جن کو میری چیز پسند آتی مت دیکھیں. اچھا, مجھے کیا پرابلم ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم سے لڑتے کیوں ہیں. نہیں, لڑنے کی بات نہیں ہے, کوئی فضول بات کرے گا بھائی, ہم خدا تو نہیں ہے نا, ہم تو ایک شعبہ ہے اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو پلیز موو فارورڈ, کسی اور کو دیکھیں. بڑے بڑے اسٹرالوجر ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, مت دیکھیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, علی بھائی اگلا بڑا اہم سوال عارف انوی کے حوالے سے. عارف انوی جس طرح گئے ہیں, مطلب ایسے کچھ آتا بھی نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ عارف انوی, اچھا ایک خبر ان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو عادل راجہ لندن میں بیٹھ کے جو ویڈیوز بناتے ہیں, اور جس طرح وہ پاکستان کے تو نہیں پاک فوج کے حوالے سے بڑی جو ہے نا وہ ان کے خلاف ویڈیو ہوتی ہیں, تو خبر یہ تھی کہ عارف انوی کا قریبی بندہ جو ہے نا وہ ان کو خبریں دے رہا تھا, تو اب وہ بندہ گرفتار ہو گیا. یہ اعزاز سید ہے ہمارے بڑے سینئر صحافی, ان کی خبر ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عارف انوی کا ذائچہ اگر آپ دیکھیں تو آگے کی زندگی ان کے لیے کیا ٹف ہوگی, یا بس وہ جو ایک پروٹوکول ملتا ہے صدر کو اسی میں وہ زندگی گزار لیں گے؟ یہ بات نوٹ کر لیجئے, عارف انوی صاحب کو کچھ قانونی مسائل جو ہیں وہ درپیش آنے والے ہیں. اچھا, ہاں, قانونی مسائل کو اب وہ فیس کریں گے. یہ آنے والے جو دن ہے نا, یہ جو رمضان سے بعد کا جو ٹائم شروع ہوگا اس میں, ہاں ایک چیز ہے کہ صحت والے معاملات جو ہیں ان کے وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں. اچھا, 2 چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا ان کو, ایک صحت کو لے کے, اور دوسرا یہ موسٹ پرابلی ہی وڈ شاید ٹریول وہ کر جائیں, مگر پھر بھی لیگل جو چیزیں ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا ان کو. اچھا یہ بتائیں علی بھائی, جو اس وقت لیڈرشپ ہے جی پی ٹی آئی کی, ان کے جو شاہ محمود قریشی ہیں, ان کا ذائچہ مجھے بتایا آپ نے بڑا کینلی دیکھا ہوا ہے. جی جی, پرویز الہی صاحب ہیں, ہاں جی. ان کا بھی کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے کہ ان کا اچھا ٹائم کب شروع ہوگا؟ ابھی تو مطلب وہ بھی جیل میں ہے, شاہ صاحب بھی جیل میں ہیں. ان لوگوں کا ٹائم جی یہ 2 سے 2.5 مہینے کے بعد ہے, آزادی رہائی ہے. اب بات وہی ہے کہ ہم نے تو جو ذائچے میں لکھا ہوا ہے ہم نے وہ بتانا ہے, زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ہم نے بات نہیں کرنی. کسی کو سمجھ آ رہی ہے تو وہ سمجھ لے کہ آزادی کا, رہائی کا ان کا ٹائم جو ہے وہ آن ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی اور پرویز الہی صاحب کا بھی. اب ایک فورس اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ پھر ڈھیل بھی دیتی ہے انسان کو. ٹھیک ہے, جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایٹ ٹائمز آپ کو کرنے بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا, تو اب اگر ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا تو ہوں گی کوئی ریزنس اس کی, وہ ذائچے میں مجھے نہیں پتہ, اتنا میرا مطلب وہ نہیں ہے علم کا جی میں کہہ دوں کہ جی یہ اور وہ ہے, وہ پھر تبصرے میں چلی جائے گی بات. آزادی کا, رہائی کا ٹائم ان کا جو ہے وہ آن ہے. سر چاند گرہن کو امپیکٹ ڈالے گا ہماری سیاست کے اوپر؟ جی میں نے عرض کیا تھا کہ سیاست جو ہے نا ہماری, جو حکومت ہے اس کے اوپر نیگیٹو ایفیکٹس ہیں. کوئی بھی حکومت ہوتی, بہت سی حکومتوں کے اوپر, خاص طور پہ جہاں پہ یہ نظر آئے گا نا, امریکہ والی سائیڈ ہے, اس کے بعد میکسیکو ہے, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں انٹارکٹیکا ہے, آرکٹک ریجن ہے, یہ ساری جو پھر افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ یہ پراپرلی نظر آئے گا, وہاں پہ بھی, اور جہاں پہ نظر نہیں بھی آئے گا وہاں پہ بھی افیکٹ اوور آل گورنمنٹس کے اوپر جو ہیں وہ کچھ نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. خاص طور پہ وہ گورنمنٹس جو پبلک کی ویلفیئر کے لیے جنہوں نے کام نہیں کیا, کیونکہ یہ سال ہے ذہل کا سال, یہ عوام کا سال ہے, تو عوام کا اور حکومتوں کا جو ہے ٹکراؤ وہ بہت زیادہ پاسبل ہے. اللہ اکبر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ذہل آپ نے بات کی, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ ذہل کو عوام سے بھی پڑھتے ہیں, ذہل کو فوج سے بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں, ذہل صرف عوام سے ریلیٹ کرتا ہے, ذہل کسی حد تک عدلیہ سے ریلیٹ کرتا ہے, فوج کو, مارس جو ہے وہ, ہاں جی فوج. اگر اس وقت دیکھیں مارس زیادہ اسٹرانگ ہے یا ذہل؟
زحل اسٹرانگ ہے جی. زحل جو ہے وہ اسپیکٹس دے رہا ہے وینس کو بھی اور مارس کو بھی. وینس سیاست ہے, مارس جو ہے وہ پاور ہے, تو دونوں کو اس کے اسپیکٹس جو ہیں یہ نیگیٹو ہیں زحل کو, زحل کی طرف سے. اور زحل جو ہے وہ مارس سے بڑا سیارہ ہے, یہ تو ایسٹرالوجی کی بات ہے نا جی. اچھا, مارس جو ہے وہ بھی چھوٹا ہے, وینس بھی چھوٹا ہے, زحل بہت اسٹرانگ ہے. مطلب عوام جو ہے وہ اس وقت طاقت میں ہے. ہاں جی, دیکھیں زحل جو ہے وہ عوام ہے, وینس جو ہے وہ سیاست ہے, اور وہ جو ہے وہ پاور ہے. دونوں کو نیگیٹو اینگلس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے, پوری دنیا میں ایسے چل رہا ہے. پاکستان کا ذائقہ دیکھیں تب بھی ایسے ہی. علی بھائی ایک بات بتائیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو مارس ہے اور زحل, ان دونوں کا کوئی پیچ اپ ہو سکتا ہے اور ایسی حکومت آ جائے جو زحل جو ہے جس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, عوام جس کو ایکسیپٹ جی کرتا ہے. عوام 2025 میں سین بنے گا جی. ابھی تو کنفرنٹیشن رہے گی عوام اور حکومت میں, اداروں میں کھینچا تانی جو ہے وہ چلتی رہے گی. 25 میں جا کے تھوڑی سی اسٹیبلٹی جو ہے وہ آئے گی, کسی حد تک عوام جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوں گے. کنفرنٹریشن اور یہ اسٹیبلٹی سے اگر میں ایک بات کروں تو پاکستان کے ذائقے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی انویژن ہو سکتی ہے, کوئی بیرونی حملہ ہو سکتا ہے, یا کوئی اندرونی خلفشار کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان اندرونی بیرونی خلفشار کا شکار ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں کے اندر. ٹف ڈیز چل رہے ہیں اس وقت بھی پاکستان کے. ہماری جو بارڈر لائنز ہیں نا ہماری, وہ افیکٹ ہونے جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے, بابرکت مہینہ, اس میں بھی آپ کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی چیز. انفورسین ہیپننگز جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرف خیریت کے معاملات رکھے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پاکستان کی اکنامک سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اکنامک سچویشن ابھی نہیں ہے جی پاکستان کی. 2 سال ابھی گزارا کریں, عادت ڈالیں. جو پہلے ہو چکا ہے, جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے آج تک, اس کو بھی 2 سال سے پہلے تو میں نہیں دیکھتا. ہاں دسمبر کی 20-21 تاریخ کو یہ جو سال ہے, یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کچھ بہتر ہونا شروع ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ سال جو ہے یہ پارٹنرشپس کا سال بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے. اس میں فارن انویسٹرز جو ہیں وہ انٹرسٹ اپنا ظاہر کر سکتے ہیں پاکستان کی طرف. ہاسٹائل کنڈیشنز ہیں بزنس کی, تو وہاں پہ وہی آپ جو بھی بات کر رہے تھے کہ کیا آپ کہہ رہے تھے, کیا آپ بول رہے تھے, کرائسس میں اپرچونٹی ہے نا. ہاں, کرائسس جو میں اپرچونٹی ہوتی ہے, اور یہ چیز جو ہے باہر کا جو بزنس مین ہے یا انویسٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے پاکستان میں. پاکستان میں اس سال جو ہے مائنس جو کانیں ہیں وہ بہت زیادہ ڈسکور ہوں گی, مگر یہ وہ کس طرح سے ان کو ہینڈل کرتی ہے گورنمنٹ وہ ان کے اوپر ہے. فارن انویسٹر جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ لے کے لینڈ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے لیے ضرور آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے, آپ نے بھی کہا تھا کہ وہ شیروانی جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی, اور شیروانی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کسی شادی میں آپ پہن لیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, آپ کیٹیگوریکلی آپ اس بات کو کہتے رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ وہ پشین کو غلط ہوگی میری, ہے نا, وہ بن گئے وزیر اعظم. وہ وزیر اعظم وہ بن گئے وزیر اعظم. تو میں پوچھتا یہ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف پاکستان میں ہی قیام کریں گے یا پھر اپنے وطن واپس, مطلب اپنے جو ان کا لندن ہے وہ واپس ایون فیلڈ جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں ان میں جائیں گے. رضوان صاحب ایسی باتیں نہ کریں. جو دور چل رہا ہے نا آپ کو پتہ ہے, دھیان کا دور ہے. ان کا وطن یہی ہے, یہی کہنا ہے ہم نے, کیونکہ انہوں نے 40 سال سے زیادہ عرصہ ہم پہ حکومت کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ ان کا آنا جانا لگا رہے گا, مطلب, مگر ان کو اپنی ہیلتھ کی طرف سے کانشیس ہونا چاہیے. بہت زیادہ ہیلتھ کے پلانٹس ان کے وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے اپنی فیملی کے لیے. انہوں نے بڑا سیکریفائس کیا, اور وہ ٹریولنگ ان کی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. ان قریب, بہت قریب ہے ٹریولنگ ان کی چلتی رہے گی. بالکل ٹھیک ہوگا جی. تھینک یو ویری مچ علی بھائی, تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. ناظرین, میرا خیال ہے کہ آپ اگر اسٹرالوجی سیکھ لیں, کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ ضرور تنقید کریں, فیڈ بیک دیں. لیکن اسٹرالوجی ایک اپنا اس کا ایک سسٹم ہے,
کس طرح کام کرتی ہے. یعنی بھائی آپ بتا دیں اسٹرالوجی کام کس طرح کرتی ہے, پھر اللہ حافظ کہتے ہیں. ایسٹرالوجی جی پروبیبلٹی پہ بیسڈ ایک سوڈو سائنس ہے, اور بڑے لوگ ہیں اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں. لوگ آج بھی جو ستارے ہیں ان کو دیکھ کے سمندروں میں رستہ دیکھتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ جو GPS ہے جو گاڑیوں میں لگا ہوتا ہے, اس کے اندر بہت ساری جو بیس ہے وہ ایسٹرونومی کی ہے. یعنی کہ کاسموس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی پروگرامنگ, کبھی پڑھیں اس کو آپ کو سمجھ آئے گی. گوگل کی جو آنٹی ہے جو آواز دے رہی ہوتی ہے, جو آپ کو چلا رہی ہوتی ہے, کئی دفعہ وہ بھی تو آپ کو لیفٹ رائٹ لے جاتی ہے نا, لے جاتی ہے ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں اگر روڈ ہی نہیں ہوتا. تو پھر اپنا GPS توڑ دیا کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیز ایسے ہی ہے اندازے کے اوپر, اصل چیز ہے اللہ رب العزت کے پاس ہے. بے شک. تھینک یو ویری مچ علی بھائی. ناظرین آپ نے بات سن لی علی بھائی کی, یہ کس طرح کام کرتی ہے. اجازت دیجیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے, اور وہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ میں آپ کو اس کا صرف ہنٹ بتاتا جا رہا ہوں کہ 2 لوگ واپس آ رہے ہیں, ایک ٹرمپ اور دوسرا عمران خان. ٹرمپ آتا جائے گا تو آپ کو حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے, اس کے اوپر بات کریں گے. علی بھائی نے بڑا بہترین ذائقہ بنایا ہوا ہے, آنے والا منظرنامہ کیا ہوگا, خان کا رائز کیسے ہوگا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اجازت دیں, اللہ حافظ.